السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، موضوعات قرآن سلسلہ نمبر 7 یعنی 7ویں سپارے کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے حصے میں 7ویں سپارے کے سورۃ مائدہ کی جو آخری آیات یا آخری رکوع تھے وہ بیان کیے گئے۔ اب دوسرے حصے میں سورۃ انعام کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ دوستو، سورۃ انعام کے ابتدائی حصے میں جو 7ویں سپارے میں ہے، اللہ پاک اس میں 3 باتیں بیان کرتا ہے، 3 موضوعات ہیں جن کو موضوع سخن بنایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر توحید، دوسرے نمبر پر رسالت، تیسرے نمبر پر قیامت کا تذکرہ۔ دوستو، پہلے نمبر پہ اللہ پاک توحید کے بارے میں بیان کرتا ہے اس صورت میں کہ کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ ہمارے لیے براہ راست قرآن کیوں نہیں نازل ہوا یا فرشتے کیوں نہیں آئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یہ براہ راست یا صفوں پہ لکھا ہوا قرآن پاک نازل ہوتا تو یہ لوگ تب بھی مکر کرتے، تب بھی یہی کہتے کہ یہ تو صریحاً جادو ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتہ کوئی نازل فرما رہے تھے تو پھر ان کے لیے یہ حجت ہوتی ہے، اگر اس کا انکار کرتے تو اللہ پاک ان کو اسی وقت فی الفور سخت عذاب دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھی نازل کرتے تو اس کو بھی انسانی شکل میں نازل فرماتے۔ پھر آگے چل کر اسی حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت، کبریائی خوب بیان ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کے بارے میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ رسالت کے حوالے سے اللہ پاک نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور سابقین جو سابق انبیاء کرام تھے ان کے نام بھی تقریباً 17-18 انبیاء کے نام بھی اللہ پاک نے اس صورت میں شامل فرمائے، جن میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ سارے کے سارے تذکرے انبیاء کرام کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تھا، اور آپ کی رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے سابقہ انبیاء اور رسولوں کا حوالہ دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ دوستو، اس حصے میں 7ویں سپارے کے دوسرے حصے میں سورۃ انعام کے پہلے حصے میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ یہ جس طرح سورج نکلتا ہے مشرق سے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اسی طرح ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد روز قیامت کسی سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی بندے کا اوپر سے عذاب ٹل جاتا ہے تو اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہوگی۔ پھر روز قیامت مشرکین جو ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ لاؤ ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کا علاوہ اپنا معبود ٹھہراتے تھے یا سفارشی ٹھہراتے تھے، ان کو بلاؤ آپ۔ پھر اس روز جہنمی جو ہے، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہ جہنمی جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہم کو پھر سے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے ایمان لے کے آئیں، اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان سے اپنی باز پرس کریں، ان گناہوں کو چھوڑیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس کا قرآن پاک میں 7ویں سپارے کی سورۃ انعام کے ابتدائی حصے میں یہ تذکرہ آیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، معلوماتی لگے تو دوستوں تک یہ موضوعات پہنچائیں تاکہ احباب کا اس بارے میں ذوق بنے